یعنی ویسے تو جنرل چیزیں ہیں, کوئی خاص ڈیفیکلٹ ٹاپک نہیں ہے, بٹ اٹس بیسکلی اے تذکیر, اٹس اے ریمائنڈر فار آل آف اس, تاکہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے ویژن کو ایک دفعہ ری وزٹ کریں, اور جو چیزیں پلیز اپنے مائکس میوٹ کیا رکھا کریں. ابھی حمزہ وارث آپ کا مائک کھلا ہوا تھا. اچھا جی, تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اسلامک سسٹم آف لائف کے بارے میں ہم آج کا بیسیکلی ہمارا ٹاپک ہے, اور اس کا بیسیکلی آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم ڈسکس کریں ایک اوور آل اپروچ کہ ہماری اسلام کے بارے میں کیا, یعنی اپنی لائف کے بارے میں ہماری کیا کیا بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز نہیں ہیں, لیکن آف کورس کئی اعتبار سے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بیسک ہمیں ایک فریم ورک دیتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. تو آئیے کچھ چیزیں جو ہیں اہم ہے ہماری زندگی کے بارے میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامک لائف کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے, یعنی نظام زندگی کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ دیتا ہے لائف کے بارے میں. ہولسٹک اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہماری جو زندگی کو کچھ چیزوں میں قید نہیں کر دیتا, یعنی ہمیں کنفائن نہیں کر دیتا کہ آپ کی زندگی کے اندر صرف امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں, یا آپ سے جو تقاضا ہے وہ صرف ان 4 یا 5 چیزوں کا تقاضا ہے, اس کے علاوہ کسی چیز اور کا تقاضا نہیں ہے. نہیں, بلکہ اسلام جو ہے وہ پوری زندگی کے ہر پہلو, ہر واک آف لائف, ہر ایسپیکٹ, ہر جہت کے حوالے سے بات کرتا ہے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے کیونکہ ظاہر ہے انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد پیدا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو ایک فری ول دی ہے, لیکن اللہ نے انسان کو فری ول تو ضرور دی ہے, لیکن اس انسان سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ انسان اپنی اس فری ول کو اللہ نے جو باؤنڈریز بیان کی ہیں اسی کے اندر استعمال کرے. تو یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے اسلام کے بارے میں کہ جی اسلام جو ہے وہ صرف کچھ ٹینٹس آف لائف جو ہے, یہ کچھ بیسک فیسٹس آف لائف کے بارے میں بات کرتا ہے, اور باقی انسان کے لیے کھلی چھٹی ہے یا اس کو چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے کہ اس کے لیے کیا درست ہے کیا برا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بات کی, یہ جو ہائی لائٹڈ ایریاز ہیں میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہتا ہوں کیونکہ یہ نوٹس جو ہیں بیسکلی یہ ایک بک ہے بیسکلی, اس میں سے یہ اسی کے ٹاپک پہ آپ کا ٹاپک رکھا گیا ہے. جب یہ آپ نے ہوا تھا تو ایک بک کے اوپر بیسکلی رکھا گیا, تو اس میں سے میں نے کچھ ایکسرپٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, سائٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کو گو تھرو بھی کرتے رہیں. It does not confine itself really in purifying the spiritual and the moral life of man in the limited sense of the world. ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم سیکولرزم کا کانسیپٹ کہتے ہیں. سیکولرزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ بلیو کرتا ہے اس بات پہ کہ there is a division between a man's personal life and the social life. وہ اس چیز کو پروفیس کرتا ہے اور وہ اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ آپ کی جو ایک معاشرتی ہے سوشل لائف ہے اور آپ کی پرسنل لائف چاہیے جو ہے اس کا تعلق پرسنل لائف کے سوشل لائف کے ساتھ نہیں ہے. چلیے آئی تھنک تھوڑا سا نیٹ کے اندر انٹرنیٹ کی پرابلم ہے, میں انٹرنیٹ کوشش کر رہا ہوں دوسرے سسٹم مجھے 1 منٹ دیجیے تاکہ آپ کی کلاس بار بار جو ہے وہ ہرڈل نہ ہو اس میں. اچھا جی, تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ سیکولرزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ ہمیں کنفائن کرتا ہے ریلیجن کو, انسان کے
صرف پرسنل لائف تک، جبکہ جو دین ہے، جو کانسیپٹ آف دین ہے، وہ دین انسان کی پوری لائف کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی میری پرسنل لائف تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے کہ میں نے اپنی پرسنل زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا دین مجھ سے کچھ اور تقاضے بھی کرتا ہے، اور وہ تقاضے یہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی سوشل لائف کے اندر کس طریقے سے بہیو کرنا ہے، میں نے اپنے بزنس ڈیلنگز کس طرح کرنی ہے، میں نے پالیٹکس کے اندر اگر میں کام کر رہا ہوں، I'm a politician, تو how am I supposed to run the politics of the country؟ اور اسی طریقے سے مختلف ایسپیکٹس کے حوالے سے ہمارا دین بات کرتا ہے. اور یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایک ذکر کی ہے، لیکن ریمائنڈر کے طور پہ دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. کہتے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کہا گیا کہ قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی القراءۃ، کہ تمہارا نبی جو ہے وہ تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اجل بالکل ایسے ہی ہے، ہمارا جو نبی ہے ہماری زندگی کے ہر ایسپیکٹ کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اور پھر آپ نے جو ہے وہ پیشاب کرنے کا جو طریقہ ہے، باتھ روم کے اندر بیٹھنے کا طریقہ، وہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے دین کے اندر وہ ان کے سامنے پیش کر دیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ اٹس ڈومین ایکسٹینڈس ٹو دی entire gamut of life. It wants to mold individual life as well as the social order in healthy patterns so that the kingdom of God may really be established on the earth, and so that peace, contentment and well-being may fill the world as waters fill the oceans. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے سمپل کہ اللہ تعالیٰ نے سوشل لائف کے ساتھ، سوشل لائف کے بارے میں جو بہت سی ہمیں گائیڈ لائنس دی ہیں، اس کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی سکسیس کے لیے صرف پرسنل لائف کا اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا. اگر ہر بندہ اپنی فیملی کے اندر یا اپنی پرسنل لائف کے اندر تو بہت اچھا ہو، لیکن اپنی سوشل لائف کے اندر وہ کسی قاعدے اور ضابطے کا پابند نہ ہو، تو ایک سوسائٹی اچھے انداز سے سکسیسفل نہیں رہ سکتی، کیونکہ انسان جو ہے وہ سوسائٹیز کے اندر رہتے ہیں، اور سوسائٹیز ہماری لائف کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. اسی لیے جتنی اہمیت اسلام نے پرسنل لائف کو دی ہے، بالکل اسی اہمیت کے ساتھ اسلام نے جو ہے ایک اخلاقی نظام دی ہے، ایک اکنامیکل سسٹم دی ہے، ایک پولیٹیکل سسٹم دی ہے، مختلف سسٹمز اسلام نے ہمیں دی. تو اسلام جس طریقے سے ہماری پرسنل لائف کے بارے میں کنسرنڈ ہے، بالکل اسی طریقے سے ہماری ایک سوشل لائف کے بارے میں بھی کنسرنڈ ہے. اور اس کا مقصد بیسکلی آبجیکٹو یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارے تو انسان کے سامنے یہ سارے حقائق موجود ہونے چاہیے. اب ذرا یہ تو ایک جنرل چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ اسلام کا جو ایک اپروچ جو ہے وہ لائف کے بارے میں ایک ہولسٹک اپروچ ہے، کہ اسلام کنفائن نہیں کرتا، قید نہیں کرتا صرف اپنے آپ کو انسان کی پرسنل لائف میں، بلکہ پوری سوسائٹی کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. اب کچھ بیسک بلیف سسٹمز ہیں جو اسلام ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور وہ بلیف سسٹمز ہماری لائف کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. وہ بیسک پوسٹولیٹس کیا ہیں، بیسک بلیفس اور فیکٹس اور ٹروتھس کیا ہیں، آئیے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، Allah is the creator, the ruler and the lord of the entire universe, who has created man and provided him with temporary station in this part of this vast kingdom, which is known as the earth. سب سے پہلی چیز، جو سب سے پہلا سچ یا پہلا فیکٹ جو انسان کو ایکنالج اس دنیا میں کرنا ہے، وہ اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دنیا میں جگہ دی ہے، اور اللہ اس کائنات کے، اس پورے کاسموس کے خالق ہیں. کبھی آپ کاسموس کو دیکھیں اور کبھی آپ یہ پلانیٹری اور یہ جو آربٹس ہیں اور یہ جو گیلیکسیز ہیں، یہ سٹارز ہیں، یہ ہیونلی باڈیز جن کو ہم کہتے ہیں، کبھی آپ جی اسکرین شو نہیں، اسکرین شیئر نہیں آ رہی. اوکے چلیں، میں آپ اب ہو رہی ہے آپ کی؟ چلیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو ہیونلی باڈیز ہیں اور اسی طریقے سے جو سٹارز ہیں، جو اسی طریقے سے جو پلانٹس ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں، اگر آپ ان کو گو تھرو کریں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ کتنا بڑا نظام ہے پوری زندگی کا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی ہم اس نظام کے کتنے ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ہماری ارتھ جو ہے، اور اس ارتھ کا بھی ہم انسان، یعنی میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں یا آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کی اس پوری ارتھ کے سامنے آپ کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے. We are nothing in fact. ہم یہ لائک ایٹمز، ٹھیک ہے نا؟ ایٹمز ہوتے ہیں نا جس طریقے سے، وہ
ایٹمز، مالیکیولز بھی نہیں، ہم ایٹمز ہیں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی ہماری حیثیت ہے اگر آپ پورے اسٹرکچر کو دیکھیں اس کائنات میں. تو اس بنانے والے یہ تمام اسٹرکچر کو، یہ پوری یہ کاسموس کو بنانے والا، اور اس کے اندر ایک ارتھ، اور جیسے ارتھ کی جو آپ سیلف واسنس کو دیکھتے ہیں، اس ارتھ کی جو گہرائیاں ہیں اور اس کا پانی ہے، سمندر ہے، کبھی آپ ان کو جو ہے آبزرو کریں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. یو کین ناٹ ہیلپ یور سیلف بٹ ٹو اپریشیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے یہ چیزیں بنائی ہیں اور اس کا خالق موجود ہے اور میں اس کے اندر ایک چھوٹا سا آدمی. اب اللہ نے اتنی بڑی تخلیق فرمائی اور اس تخلیق کے اندر انسان کو ایک حیثیت دی، اور وہ حیثیت بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یعنی یہ حیثیت جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہماری جو لائف ہے اٹس ناٹ اے ویسٹ. ہم اپنی لائف کو یعنی ایک بڑی ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی جو ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کا جو فار ایگزامپل بیہیویئر جو ہے اپنی لائف کے بارے میں، جو ہوپ لیس ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، جو اپنی لائف کو سیریس نہیں لیتے، جو اپنی لائف کو جن کی لائف اگر ضائع ہو رہی ہو ایک بیس لیس چیزوں کے اندر، تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر مجھے ایک اسپیشل پوزیشن دی ہے. دیکھیے ذرا یہ زمین کی ذرا ریسورسز کو دیکھیں اور اس کے بعد اس آیت کو دیکھیں جو سورہ بقرہ کی آیت. اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین، اس سب کا سب جو اس زمین پہ موجود ہے تمہارے لیے پیدا کیا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، then he rose over towards the heaven. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ and made them 7 heavens. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ and he is all knower of everything. تو یعنی اس کائنات کے اندر زمین، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کی حیثیت کو اس طرح جان سکتے ہیں کہ اس کائنات میں، اس زمین پہ اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ آپ کے لیے پیدا کی. یہ اللہ کا کہنا ہے. تو سوال یہ ہے جب اللہ نے میرے لیے سب کچھ پیدا کیا تو مجھے کس کے لیے پیدا کیا؟ میرا تو آبجیکٹو اور میرا مقصد اس دنیا کے اندر وہ کوئی بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے نا. اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، مجھے یہ چیزیں عطا کی، بلکہ مجھے کچھ نہ کچھ آٹونمی بھی دی اس دنیا میں، مجھے کچھ نہ کچھ اتھارٹی بھی دی. Man has been given a sort of autonomy while being appointed by God on earth as a successor to the beings that had previously populated it. The autonomy was given in form of inheritance of the earth. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. When your Lord said to the angels, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, indeed I am going to place mankind generations from after generations on earth. یعنی ہم زمین میں ایک خلیفہ میں بنانے والا ہوں، ایک زمین کے اندر ایک سکسیسر بنانے والا ہوں. یعنی کچھ لوگ اس دنیا کے اندر بسیں گے. میں نے کائنات پیدا کی ہے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، اینجل سے کہا کہ اس کائنات کے لیے میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے. تو جو اینجلز تھے انہوں نے رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے یہ پہلے بھی پڑھی ہوگی کہ they said will you place therein those who will make mischief therein and shed blood وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے اللہ تعالیٰ آپ بڑے حکیم ہیں، آپ بہت، لیکن کیا آپ اس دنیا میں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو اس دنیا میں جو ہے فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. And indeed we glorify you with praises and thanks. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ, exalted be you above all that they associate with you as partners and sanctify you. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. He said, Allah subhanahu wa ta'ala said, I know that which you do not know. تو اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ کو پیدا کیا. فرشتوں کا اعتراض تھا، فرشتوں کا سوال، اعتراض تو نہیں سوال تھا. سوال یہ تھا کہ اے اللہ آپ ایسی مخلوق اس دنیا میں پیدا کر رہے ہیں جو which will be of nothing, which will be useless in other words. یعنی آپ ایک زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جس نے صرف اس دنیا میں تباہ کاری کرنی.
فرشتوں کو کیسے پتا چلا؟ آف کورس فرشتوں کو اس لیے پتا چلا کہ فرشتہ ہم سے پہلے اس دنیا کے اندر اللہ نے جنات کو بھیجا تھا. جنات جو تھے وہ اگزامپل جو ہے فرشتوں کے سامنے موجود تھی کہ جنات نے بالکل وہی کام کیے جو کہ انسان سے ایکسپیکٹڈ تھے. انہوں نے وہ برے کام کیے, انہوں نے خون بہایا, لڑائی جھگڑے کیے, بالکل ایگزیکٹلی جو پرومسکیوٹیز جو ہیں وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں وہ جنات میں پائی جاتی ہیں. وہ برائیاں ان میں بھی نیک لوگ, ان میں بھی نیک جن ہوتے ہیں, اس میں بھی مسلمان جن ہوتے ہیں, ان میں بھی اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں, برائیاں کرنے والے ہوتے ہیں, سب لوگ ہوتے ہیں موجود نا. تو انہوں نے اس بیسس کے اندر اللہ سے کہا, سوال کیا کہ اللہ آپ ایک انسان کو پیدا کر رہے ہیں, اتنی بڑی زمین اس کے لیے بنا رہے ہیں, اتنے بڑی ریسورسز اور اپنی مخلوق کو اس کے لیے آپ نے پیدا کیا ہے, جبکہ یہ جو انسان ہے یہ جو پیدا ہوگا اس کی آؤٹ کم کیا ہے؟ He will not be beneficial, he will not be good, he will not be a source of good. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, تم مجھے پتا ہے تم سے زیادہ, تمہیں ان چیزوں کے بارے میں اتنا نہیں پتا. تو اللہ نے ہمیں ایک فرشتوں کے سامنے ایک اکنالجمنٹ دی, ایک آنر دیا کہ نہیں, یہ دنیا کے اندر انسان جو میں پیدا کر رہا ہوں یہ بیس لیس نہیں ہوگا, بیکار نہیں ہوگا, بلکہ اس کے کچھ فوائد ہیں, یہ دنیا کے اندر بہت بڑا ایک سورس آف بینیفٹ ہوگا. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی سوسائٹی کے اندر جاتے ہیں, فار ایگزامپل آپ میں سے جو لوگ جاب کر رہے ہیں, جو ذرا ڈائریکٹر لیول کی یا ذرا ایگزیکٹو لیول کی جاب کر رہے ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ ان کو جو ہے اٹینڈنٹس دیے جاتے ہیں, ان کو ریسورسز دیے جاتے ہیں, ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں, ان کو ادارے جو ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, وہ مختلف چیزیں ریسورسز پرووائڈ کرتی ہیں. اور وہی ریسورسز جو ہیں ایک کلرک جو ہے, یا ایک آپ سمجھ لیں ایک جینیٹر جو ہوتا ہے, جینیٹر یعنی صفائی کرنے والا, اس کو نہیں دیا جاتا. اور کیوں نہیں دیا جاتا؟ وہ مطلب یہ سوچ سکتا ہے, وہ سوال کر سکتا ہے کہ یار میں اتنا کام کرتا ہوں, میں اتنی محنت کرتا ہوں, تو آپ اس کو یہ ساری چیزیں کیوں دے رہے ہیں, مجھے کیوں نہیں مل رہا, رائٹ؟ تو ایک بیسک, میں نے تو یہ بھی کرتا ہوں, میں آپ کے لیے یہ بھی کرتا ہوں, میں تو صفائی بھی کرتا ہوں, میں ہر چیز کرتا ہوں, جو آپ کہتے ہیں میں سب کچھ مانتا ہوں. وہ آپ اس کو سب کچھ نہیں کہہ سکتے. اس ڈائریکٹر کو صرف یا اس ایگزیکٹو کو صرف وہی کام کہا جاتا ہے جو اس کے کام, یعنی جو مخصوص کام کہا جاتے ہیں, ہر کام نہیں کہا جاتا, لیکن مجھے ہر کام کرنا پڑتا ہے جو بھی مجھے کہا جائے. There is no distinction. Why are you providing him these resources, right? تو کہنے کا مطلب ہے بالکل اسی ایسپیکٹ سے فرشتے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ, فرشتے ظاہر ہم سے کم تر نہیں ہے, لیکن فرشتے جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, انسان کو کیوں سب کچھ دیا گیا, right? تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک سکسیسر بنایا, خلیفہ بنایا, ایک آنر دیا, ایک رسپیکٹ دی, اور ایکسپیکٹیشن انسان سے یہ ہے کہ وہ انسان اس کے ریٹرن کے اندر جو اللہ کے اس سے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے, جو اللہ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو ایکسپیکٹیشنز اللہ نے لگائی ہیں ہم سے, ہم ان کو پورا کریں. اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے, اچھا یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ before assigning to man the inheritance of the earth, God made it explicitly clear to him that he alone is the Lord, the ruler and the deity. اللہ نے انسان کو اتھارٹی تو دی, اللہ نے انسان کو اٹانومی دی, اللہ نے اس دنیا کے ریسورسز انسان کے لیے رکھے. انسان آج الیکٹریسٹی کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرتا ہے, پانی کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرتا ہے, اسی طریقے سے پھل جو ہیں, سب یہ جو پلانٹس ہیں ان کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی بڑی مخلوقات اور کیسی اللہ کی عظیم مخلوق ہے, ان کو انسان, یہ جو کبھی جہاز پہ آپ سفر کریں تو کتنی بڑی یعنی اللہ کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں, لشکر ہے اللہ کے, انسان کس انداز سے ان کو یوز کرتا ہے, اپنے بینیفٹ کو یوز کرتا ہے, رائٹ؟ اب لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چیز ضرور یاد دلائی کہ یہ بات سمجھنا کہ تم دنیا میں تمہیں اٹانومی تو دی جا رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری اٹانومی سے باہر ہو, میری اتھارٹی سے باہر ہو. نہیں, اس کائنات کا خدا میں ہوں, میں تمہیں کلیئرلی کہہ رہا ہوں, تم نے ماننا مجھے ہے, تم نے مجھے اوبے کرنا ہے. یہ کائنات سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنائی ہے, لیکن میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا. You are supposed to submit yourself to me. اور یہ فیصلہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے کیا. یہ آیت سنیے, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. And remember, when your Lord brought from the children of Adam alayhi salatu wassalam, from their loins, their seed, and made them testify as to themselves, saying,
ألست بربكم, am I not your Lord? قالوا بلى شهدنا, they said yes, we testify. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين, lest you should say on the day of resurrection, indeed we have been unaware of this. यानी अल्लाह कहते हैं कि वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो औलाद है, जो प्रोजेनी है, चिल्ड्रन ऑफ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और उनकी जो आगे लॉरेंस से जो अल्लाह ने, यानी उनकी ज़ुर्रियत है, जो उनकी औलादें हैं, सबके सबसे, यानी इस कायनात में जितने भी इंसानों ने आना है, उन सब के सब को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजने से पहले उनसे एक गवाही ली, एक वादा लिया, और उनसे एक टेस्टिमनी ली, और कहा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा लॉर्ड नहीं? Am I not your deity? Am I not the Lord? Am I not the ruler? कालू बला, उन सब ने कहा कि शहीदना, अल्लाह हम गवाही देते हैं, क्यों नहीं, आप वाकई हमारे खुदा हैं, आप हमारे रब हैं, आप हमारे मानने वाले हैं। अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, अल्लाह कहते हैं कि मैंने तुमसे ये वादा इसलिए ले रहा हूँ, ये टेस्टिमनी मैंने तुमसे इसलिए ली है क्योंकि कल को क़यामत के दिन तुम ये ना कहो, तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज ना हो, अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था इस बात का। तो अल्लाह ने बाकायदा हमसे ये एक वादा लिया, हमसे गवाही दी, गवाह बन जाओ, अपने आप पर गवाह बन जाओ, क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। और इसी चीज को, यानी एग्जैक्टली यही चीज अल्लाह ने हमसे पहले, यानी यही चीज को अल्लाह ने फिर अंबिया और रसूल भेजे, जिनका काम ये था कि इन मैसेज को हमें रिमाइंड करवाना, और अंबिया और रसूल ने आके हमें ये हमारा मैसेज दिलवाया। ठीक है, तो as such the entire universe and all the creatures in it, including man, must submit to him alone. Man must not think himself totally free and should know that this earth is not his permanent abode. He has been made to live upon it only during the period of his probation, and in due course he will return to his Lord to be judged according to the way he has utilized the period of probation. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, लेकिन इंसान से वादा लिया है और ये भी याद दिलाया है कि तुम इस दुनिया के अंदर, तुम्हारे पास फुल ऑटोनॉमी और अथॉरिटी नहीं, बल्कि तुम मेरे मातहत रहोगे। और एक वक्त आएगा, मैंने तुम्हें ये दुनिया में परमानेंटली नहीं भेजा, मैंने तुम्हें सिर्फ वक्ती तौर पे भेजा। इस दुनिया के अंदर तुम जाओ और अपने आप को जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिल करो, और फिर एक वक्त आएगा जो तुम्हें वापस आएगा, तुम्हें बुलाया जाएगा, और फिर मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करूंगा जो तुमने मामलात की। जैसे कि सूरह अल-अनआम में अल्लाह फरमाते हैं, कुल अगैरल्लाहि अबगी रब्बन व हुवा रब्बु कुल्लि शै व ला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह के अलावा मैं किसी रब को तलाश करूं? व हुवा रब्बु कुल्लि शै, ही इज द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, व ला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, and no person earns any sin except against him only. यानी इंसान जो भी कोई बुराई करता है, कोई भी गुनाह करता है, कोई भी गलती करता है, तो उसका जो वबाल है, उसका जो रिटर्न है, वो उसकी जान के लिए है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बंदा किसी का बोझ नहीं उठाता, हर बंदा अपने एक्शंस का रिस्पांसिबल खुद है। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, and then you will return to your Lord फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, and then he will inform you, and then he will tell you wherein you have been differing. तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें ये याद दिलाएंगे उन चीजों के बारे में जिनके बारे में हम इख्तिलाफ किया करते थे, झगड़ा करते थे, यानी जिनके बारे में जिनको, यानी हम में से कोई लोग आपस में यानी जो भी झगड़े करते थे हम कि ये दुरुस्त है, ये गलत है, क़यामत के दिन अल्लाह फैसला करेंगे, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं, अल्लाह क़यामत के दिन पर फैसला करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल इस बात का ये है कि इंसान को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, तो इंसान को एक वक्ती तौर पर भेजा है, और हर बंदा अपने अमल का जिम्मेदार है। अब कौन किसके लिए कितना नुकसानदेह है, कौन किसको मजबूर करता है, ये सब फैसले क़यामत के दिन अल्लाह ताला करेंगे। अब ये सारी चीजें तो हमें बेसिक पता चल गई, डिफरेंट कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में इंसान को भेजा, और इंसान को भेजने के लिए साथ अपनी अथॉरिटी को भी याद दिलाया और बताया कि तुम फुली ऑटोनॉमी नहीं तुम्हें दी गई, तुम मेरे लिए पैदा किए गए हो, और तुम्हें फिर एक वक्त मेरे पास आना है। और इसके साथ साथ ये भी रियलाइज करवाया गया इंसान को कि सक्सेसफुल इस दुनिया के अंदर कामयाब सिर्फ वही है जो इस कायनात के अंदर जिसने अल्लाह ताला के प्लेजर को एक्वायर कर लिया, जिसने अल्लाह ताला की रजा हासिल कर ली, जो अल्लाह ताला की इस दुनिया से कामयाब होकर गुजर चुका। यानी उसकी डेफिनेशन, कामयाबी की डेफिनेशन यही है
کہ انسان اس دنیا کے اندر جو اللہ نے کہا، جو اللہ کی ایکسپیکٹیشن ہے ان کو فلفل اس نے کیے، اور جو بندہ اسی کے لیے جنت ہے، اسی کے لیے ریوارڈ ہے، اسی کے لیے ریٹرن ہے، اسی کے لیے آخرت ہے۔ لیکن جو بندہ جس نے اپنی من مانی کی، اس نے سمجھا کہ مجھے اللہ نے اتھارٹی دے دی ہے تو اب میری مرضی، میں اپنے بارے میں فیصلہ کروں گا کہ کیا درست ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، تو پھر دنیا کے اندر وہ بندہ ناکام ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں سکسیس کی ڈیفینیشن، دنیا کی سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یا آخرت کی سکسیس، یعنی سکسیس جس چیز کو ہم کہتے ہیں، کامیابی جس کو کہتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ذات نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، and on the day of resurrections each one of you will be paid the return of their doings in full۔ قیامت کے دن ہر بندے کو جو انہوں نے کیا ہوگا اس کا اجر ملے گا، ہر ایک کا پورا پورا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، and the one who was saved from the hellfire وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، and he entered as آگے کی definition یہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ It's a deception، یعنی دنیا کی زندگی ڈسپشن اس انداز سے ہے کہ اکثر اوقات ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ اینڈ ہے، یہ آخرت ہے، یہی سب کچھ ہے، لیکن ریالٹی ٹروتھ کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ اصل کامیابی اور سکسیس وہ آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی تو صرف ایک ٹیمپرری پروبیشن پیریڈ ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے دنیا کے اندر بھیجا، تو دنیا کے اندر انسان کو یہ ساری چیزیں ریلائز کروائیں، انسان کو بیسک نالج دی، اچھائی اور برائی کی تمیز سکھائی، بتلائی، سب کچھ بتلایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک اللہ نے یہ چیز اپنی ذمہ داری لے لی کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اور میں سب کو جو ہے وہ مطلب میری طرف سے میسج جائے گا، میری طرف سے گائیڈنس ملے گی لوگوں کو، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اتر جاؤ، میری طرف سے ایک ڈرانے والا آئے گا، میری طرف سے ایک خوشخبری دینے والا آئے گا، ریمائنڈر آئے گا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم سب کے سب اپنی اولاد سمیت سب کچھ دنیا میں رہو گے، اور پھر میری طرف سے گائیڈنس آئے گی، ریمائنڈرز آئیں گے، جس نے میری گائیڈنس کو فالو کیا، جس نے میری گائیڈنس کو فالو کیا وہ کامیاب ہوں گے، اور جس نے میری گائیڈنس سے منہ پھیرا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اور ایک ایک پیغمبر اور ایک ایک میسنجر آیا اور ان سب نے آ کے یہ ریمائنڈ کروایا، اور سب کا سب تمام کے تمام نے زندگی کے بارے میں ایک ہی کانسیپٹ دیا، ایک ہی اصول بیان کیا، ایک ہی میسج دیا۔ پرائمرلی ان کا دین ایک طرح سے کہ ہم پہلے اس پر بات کریں، قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے بارے میں ذکر کیا، اور سب کا میسج اگر آپ ان سب کا خلاصہ نکالیں، ساروں کا میسج ایک ہے، کسی کے میسج میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور جیسے کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ We did not send any messenger before you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, but we inspired him saying لا إله إلا أنا۔ We inspired him، ہم نے ان کی طرف وحی کی، اور یہ وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، فَاعْبُدُونِي، تو تم میری عبادت کرو۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے، ان کو اس کائنات میں سب کے سب کے لیے بھیجا، اور سب کے لیے وہی میسج دوبارہ فائنل ریپیٹ ہوا، اور اس کے بعد اللہ نے اپنی طرف سے ایک حجت پوری کر دی اس دنیا کے اندر کہ اب میری طرف سے انسانیت کو، ہیومینٹی کو، میسنجرز بھی چلے جا چکے، پیغمبر بھی آ چکے، اور آخری پیغمبر نے اپنے تمام میسج کو پوری دنیا کے لیے ایک یعنی کنکلوسیو میسج اللہ نے
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पे इस दुनिया में सेंड कर दिया और फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, कि we have not sent you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, except as a giver of glad tidings and a warner for all mankind. सबके सब के लिए एक डराने वाला और एक खुशखबरी देने वाला. डराने वाला कौन? डराने वाला वो है, ये डराने वाला अल्लाह ताला डराते किसको है? डराते उसको है जो करने वाला है, और अच्छी खुशखबरी उसको देने वाली है जिसने जो अपने आप को अल्लाह की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इस दुनिया के अंदर गुजारता. तो ये ओवरऑल इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ जो है हमें ओवरऑल मिलता है. फिर इसके बाद इंसान से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस दुनिया के अंदर के इंसान एक बिलीवर के बारे में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी चीजें हैं. तो आई वुड एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू, ये चीजें बड़ी मिनी रिमाइंडर के तौर पे हैं. आई वुड एक्सपेक्ट यू कि आप इसको जो है दूसरे से एक दफा हमने काफी चीजें रिपीट की हैं, पढ़ी हैं, एंड हमारे पास इंशाअल्लाह 20-15 मिनट्स है. ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट, मैं आपके साथ ये एक नोट्स है आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह कि आप इसको गो थ्रू करें, एक्वायर करें, इनको रीडिंग करें, और इंशाअल्लाह फिर उसके बाद कोई इस पे डिस्कशन होगी, सवालात होंगे, तो हम इंशाअल्लाह डिस्कस कर लेंगे. राइट नाउ मतलब इसमें चीजें ज्यादा पढ़ने वाली हैं, इसमें कोई समझने वाली चीजें नहीं है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दी है. तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपके सामने पेश कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लें. तो that's all for today इंशाअल्लाह अज़ीज़. तो आप में से जो बंदा जो है वो बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है वो अगले सेशन के अंदर इसको कंक्लूड करेंगे. राइट, तो लेकिन इसको पढ़िएगा जरूर, बिकॉज ये बहुत रेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है. तो इंशाअल्लाह इसके हवाले से फिर ये आपके उससे पार्ट भी है आपके जो है इंशाअल्लाह हमारे करिकुलम का पार्ट है. चूंकि तो मैं आपसे एक चीज आज डिस्कस करना चाह रहा था इस हवाले से कि हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऑब्वियसली अनकरीब हम लोगों का एग्जाम्स होने वाले हैं. राइट, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको असाइनमेंट अभी तक नहीं सेंड कर सका, लेकिन आज इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं असाइनमेंट आपके LMS के ऊपर आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी, आपके रिजल्ट से पहले पहले वो सबमिट करवानी है. तो विच मीन्स के एग्जाम्स तक आपके पास चांस होगा कि असाइनमेंट को उसको आप उसी के ऊपर ही LMS के ऊपर ही आप सबमिट करवा दीजिएगा इंशाल्लाह. रही बात आपके एग्जाम्स की, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ उसका करिकुलम डिस्कस कर लेते हैं. आपके ख्याल में अब तक हमारे 10 लेक्चर्स 10 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, और फिजिक्स के यानी खास तौर पे अगर आप मैं बात करूं फिजिक्स डिपार्टमेंट के, आप लोगों की हमारी 2 क्लासेस मिस हुई थी, तो हमने 2 क्लासेस कवर करनी है. तो आप लोग मुझे बताएं कि मेरा दिल है कि हम इस हफ्ते अपना पूरा कोर्स मुकम्मल कर लें, ताकि अगला हफ्ता जो है हमारे लिए जरा इजी हो. तो आप में से मुझे बताएं कि क्या हम रोजाना क्लास कर सकते हैं अराउंड 8 to 9, 7 to 8. वैसे तो मुझे फिजिकल लगता है 7 to 8, लेकिन आई थिंक 7 to 8 आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा. अगर 8 to 9 हम रोजाना क्लास कर लें और हम अपने बाकी टॉपिक्स को